ہیں میرے ساتھ موجود ہے آج فلم سٹیج اور ڈرامہ کے ایکٹر. میں وہاں سے ٹریول کرتا ہوا کمرشل تھیٹر میں آیا، فلم میں آیا، ٹی وی میں. وہ سارے ایکٹر بتاتے ہیں نا کسی کی جیب میں 200 روپے تھے، کسی کی جیب میں 100 روپیہ تھا. جب آپ نے قدم رکھا پہلا تو آپ کو یاد ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے تھے؟ اچھا میں یہ بتاؤں کہ میں کوئی مانے گا نہیں، اپنا خون تو نہیں دیا لیکن میں نے اپنے ابا کی اور اپنی کمائی. وہ گندا کام کرنے والے اور گندی ڈانس کرنے والی لڑکی کو یہ بتاتے ہوئے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے فادر نے خود موبائل نہیں لیا. کوئی ایسی بات زندگی کی جس کو آپ یاد کر کے کبھی رو پڑے ہو؟ آپ کیا نام دیں گے کہ مجبوری کی وجہ سے وہ آتی ہیں. مجبوری میں کوئی اور کام نہیں ہم کر سکتے. ہم سلائی سیکھ سکتے ہیں. ہم وہ نا یوں ہاتھ تھا ان کا اور میں نے کہا میں جاؤں ڈرامے پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ. آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کا ایسٹ ہوتے ہیں اور ان کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں اور بڑی اچھی اپنے من کو مار کر دنیا کو ہنساتے بھی ہیں اور دنیا کے لیے بڑی بڑی اگزامپلز قائم کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے آج فلم سٹیج اور ڈرامہ کے ایکٹر گوشی خان صاحب. ہم ان سے جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے کتنے سال کام کیا. ون آف دا بیسٹ ان کا کون سا ڈرامہ تھا جن کی ٹکٹیں جو ہے نا ایڈوانس بکنگ میں جاتی تھیں اور آج کل ایک نئی فلم کرنے جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، ٹور کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے ان کو اپنے پاس کیوں بلایا ہے یہ ساری باتیں جانتے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعائیں چاہیے. وہ تو ہمیشہ سے انشاءاللہ ہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ بے شمار ڈرامے اور سٹیج ڈرامے کیے، فلموں میں بھی کام کیا. کیا سیکھا آپ نے زندگی سے؟ زندگی جیسا کہ اگر تو اللہ کے احکامات اور نبی پاک کی سنت اور قرآن کے مطابق گزاری جائے تو زندگی بہت خوبصورت ہے. اور اگر ہم دنیا کے چکر میں پڑ جائیں اور دنیاوی کاموں میں پڑ جائیں تو پھر زندگی جو ہے وہ عذاب ہے. جی آپ نے اتنی زیادہ فلموں میں اور ڈراموں میں کام کیا، کون سے آپ کے ایسے فیمس ڈرامے جن کی ایڈوانس بکنگ ٹکٹیں جو چلتی رہیں؟ میرا جی ایک کھیل پاکستان میں تماثیل تھیٹر میں جو ہے افضال احمد صاحب جو کہ میرے استاد بھی ہیں، جی انہوں نے ایک کھیل جو تھا وہ تیار کروایا، اس کو ڈائریکٹ کیا، اس کا میں ایک حصہ تھا. وہ کھیل میرا جو ہے وہ تقریباً 4.25 سال تماثیل میں چلا جس کا نام تھا جنم جنم کی میلی چادر. اور اس کا ہر شو جو تھا وہ ایک دن پہلے ایڈوانس پیک تھا. یعنی کہ اگر آج آپ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گی، آپ کو کل کی ہی ٹکٹ ملے گی. تو وہ میرے لیے بڑا پرائیڈ ہے. اس کے بعد جو مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے کھیل تو سارے ہی اچھے ہیں لیکن جو سیکنڈ میرا کھیل ہے وہ ہے یہ قربتیں یہ فاصلے. وہ بھی تماثیل میں افضال صاحب کی ڈائریکشن میں ہوا. اس کھیل میں میں نے کیا تھا ایک گونگے کا پارٹ. میں اس میں گونگا بنا تھا اور مجھے اس پہ اس لیے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اتنی رحمت فرمائی کہ ایگزیکٹ جب ڈرامہ شروع ہوتا تھا اور میری جب انٹری آتی تھی تو 5 یا 7 منٹ بعد پبلک جو ہے وہ میری بات سمجھنے لگ پڑتی تھی. ہوں میں گونگا لیکن میں جو کہتا تھا پبلک سمجھ رہی ہوتی تھی کہ یہ کہہ رہا ہے. اور سم ٹائم میرے جو ساتھی اداکار ہیں وہ سٹیج کے اوپر جان بوجھ کے پبلک کو بتانے کے لیے کہ تو کی کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو پبلک کہتی تھی کہ یہ کہہ رہا ہے. تو اس پہ مجھے بڑا فخر ہے اس ڈرامے پہ. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو گونگا جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی اگر خواب بھی ہو، جیسے ایک بک لکھی تھی طارق بلوچ سرائی صاحب نے کہ گونگے کا خواب اس کو تنگ بڑا کرتا ہے کیونکہ خواب جو ہوتے ہیں وہ تعبیر مانگتے ہیں اور وہ اپنی تعبیر تو بتا ہی نہیں سکتا، وہ کسی کو بتائے گا تو تعبیر بنے گی نا. گونگے کا رول آپ کو بڑا اچھا لگا. جی انسان کو گونگا ہی نہیں ہونا چاہیے تاکہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائے. میں نے پہلے یہ کہا نا کہ جی اگر ہم عمل کریں نا
تو یہ جھگڑے نہ ہوں. ہم عمل نہیں کرتے. ہم ہر بندہ اپنے اس دور میں دوسرے بندے سے فائدہ ہی چاہتا ہے کہ مجھے یہاں سے کیا فائدہ ہوگا, اور وہ اسی لیے اس کے ساتھ زیادہ انوالو ہوتا ہے, زیادہ اس کی وہ کہتے ہیں نا پنجاب جی ٹہل سیوا کرتا ہے. تو اس کو بندے کو میں بھی میں یہ نہیں ہوں کہ میں باہر ہوں, اس میں بھی انہی میں شامل ہوں کہ اب دور یہ آ گیا ہے, ایک نفسا نفسی کا عالم ہے, ہر بندے کو اپنی پڑی ہے اور ہر بندہ اپنے چکر میں ہے. جی, قربتیں اور جو فاصلے ہیں, آپ کا کھیل تھا, قربتیں اور فاصلوں سے مراد کیا ہے؟ فاصلے تو ہوتے ہیں نا, لوگ دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. قربت تو سمجھتے ہیں نا آپ, جی کسی کی قربت ہو, کسی کی چاہت. چاہت مینز قربت ہے. تو قربتیں اور فاصلے بڑا خوبصورت کھیل تھا میرا, اور اس میں بھی میں ایک اینگری ینگ, میرے یہ جو 3 کھیل ہیں نا جی تماثیل کے, یہ تقریباً 8-9 سال 3 کھیل چلے ہیں. مختلف ان کی ٹائمنگز ہیں, کوئی 3.25 سال ہے, کوئی 2.5 سال ہے, کوئی 3.25 سال ہے, 3.25 سال میں اس فگر میں ہیں. تو مجھے یہ بڑا میرے ٹیچر کا, جو میرے استاد ہیں افضال صاحب, ان کا میرے پہ بڑا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے پہلا کھیل کروایا جنم جنم کی میلی چادر, جس میں میں ایک نشئی تھا. اچھا. اس کے بعد سیکنڈ ڈرامہ جو تھا وہ کروایا, اس میں میں گونگا تھا. تھرڈ ڈرامہ جو کروایا اس میں میں اینگری ینگ مین تھا. اور افضال صاحب کا ہی ایک بیٹا ہے جو کہ ان کی پہلی بیوی سے ہے, اور یعنی کہ معاشرے نے اس کو, اور باپ کی نفرت نے یا باپ کے نہ ملنے نے اس کو ایک وہ بنا دیا ہے, ایک زہر بھر گیا اس کے اندر, باپ کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی. وہ میرا بڑا خوبصورت کھیل تھا. اس میں نے اینگری ینگ مین کا رول کیا تھا, اور میرے سامنے افضال صاحب ہی تھے, اور ان کی مسز جو سیکنڈ پارٹ مسز تھی, اسٹیپ مدر میری, وہ تھیں صبا حمید صاحبہ. جی جی. تو بڑا خوبصورت کھیل تھا, اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ میں نے تینوں کھیل مختلف کیے ہیں, اور تینوں جو ہیں اس پہ اللہ کی رحمت سے اور میرے استاد کی محنت سے مجھے عزت ملی. ماشاءاللہ. سر آپ کی عزت ایسے ہی قائم اور دائم رہے, برقرار رہے انشاءاللہ, دعا بھی ہے. بچپن سے آپ کو شوق تھا کہ آپ جو ہے بہت بڑے اداکار بنیں گے؟ جی میں واحد میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے باقی کوئی بھی ہو, اس ٹنیور میں, یہ جو ٹنیور چل رہا ہے اس میں تو کوئی نہیں ہے, میرے سے پہلے میں شاید کوئی ہو. میں واحد آرٹسٹ ہوں اسٹیج کا جو کہ باقاعدہ طور پر جو کہتے ہیں نا پرائمری تعلیم, میں وہاں سے آیا ہوں. پاکستان میں نا 2 تھیٹر ہوتے تھے چلڈرن, ایک جمیل بسمل صاحب کا اور ایک عزیز عصری صاحب کا. تو میں عزیز عصری صاحب کے سکول کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں نے چلڈرن تھیٹر سے شروع کیا ہے. وہ چلڈرن تھیٹر یاد ہوگا آپ کو کہ الحمرہ میں ایک زمانے میں جب چھٹی ہوتی تھی جمعے کی, تو جمعے کو شو ہوتا تھا بچوں کے لیے صبح کے ٹائم, اور اگر چھٹی نہیں تو پھر سنڈے کی چھٹی آئی تو سنڈے کو مارننگ میں شو ہوتا تھا. تو میں وہاں سے ٹریول کرتا ہوا کمرشل تھیٹر میں آیا, فلم میں آیا, ٹی وی میں آیا. آپ جب فرسٹ ٹائم آئے تھے تو وہ سارے ایکٹر بتاتے ہیں نا, کسی کی جیب میں 200 روپے تھے, کسی کی جیب میں 100 روپیہ تھا, کسی کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے, سارے زیرو ٹو ہیرو بنے. جب آپ نے قدم رکھا پہلا, تو آپ کو یاد ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے تھے؟ اچھا, میں یہ بتاؤں کہ میں کوئی مانے گا نہیں, میں ہیرو سے زیرو بنا ہوں. کیوں؟ میں جب تھیٹر پہ آیا ہوں تو میرے پاس اسکول دور میں 1 to 5 ہونڈا ہوتا تھا, میرے فادر نے مجھے لے کے دیا تھا, اور میں اس پہ ڈرامہ کرنے جاتا ہوتا تھا. اور وہاں بہت کم لوگ ہوتے تھے جن کے پاس بائک ہوتی تھی. اچھا, اس کے بعد جب میرے پاس گاڑی آئی تو گاڑی اس وقت میں صرف اور صرف انور علی صاحب کے پاس ہوتی تھی, خالد عباس ڈار صاحب کے پاس ہوتی تھی, اور ان کے پاس خیام سردی صاحب کے پاس ہوتی تھی, واکس ویگن ان دونوں کے پاس ہوتی تھی, انور علی صاحب کے پاس بھی اور خیام صاحب کے پاس بھی. ڈار صاحب کے پاس ہوتی تھی مازدا 808.
1300 سی سی والی ہوتی تھی، مجھے یاد ہے، میرا خیال ہے اس کا کوئی بلو سا کلر تھا. تو میں نے الحمدللہ میں گاڑی پہ گیا اور میں گاڑی پہ آتا جاتا تھا. تو میں بالکل اس بات کو یہ رسک پڑا ہے، میں نے اس فیلڈ کو اپنا خون تو نہیں دیا، لیکن میں نے اپنے ابا کی اور اپنی کمائی دی ہے. جی، جو انہوں نے بڑی محنت سے کمائی تھی. مجھے اس بات پہ بھی ہے کہ جب موبائل آیا تو پوری پاکستان فلم انڈسٹری میں، ٹی وی انڈسٹری میں اور تھیٹر انڈسٹری میں کسی کے پاس موبائل نہیں تھا. سب سے پہلے میرے پاس موبائل تھا، وہ بستہ تھا ایک مٹرولا کا، ٹھیک ہے جی، بڑا وزنی ہوتا تھا، اور اس کی آؤٹ گوئنگ بھی، کال نہ بھی کریں تو پیسے پڑ رہے ہیں، کال آ بھی رہی ہے تو پیسے پڑ رہے ہیں. تو مینز کہ میں اگر کچھ بھی نہیں کرتا تھا تو 2,500-3 ہزار روپیہ مجھے اس کا بل دینا پڑتا تھا. کال آتی بھی نہیں تو سنتے بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں جاتا تھا. تو اگر وہ میں یوز کرتا تھا تو وہ ظاہر ہے وہ تو 5-6 ہزار 7 ہزار پہ چلا جاتا تھا. تو وہ یہ بھی ہے کہ میرے فادر نے مجھے 1-2-3 باتیں بتائی تھیں، اور میرے ساتھ پہلے تو منع کرتے تھے، لیکن اس کے بعد لو کرنے لگ پڑے کہ چلو میرا بیٹا گیا ہے تو کچھ کرے گا. تو میرے فادر نے مجھے گاڑی بھی لے کے دی، میرے فادر نے مجھے سب سے پہلے موبائل آیا اور موبائل بھی لے کے دیا. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے فادر نے خود موبائل نہیں لیا تھا، مجھے لے کے دیا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ فنکاروں میں جا کے بیٹھتا ہے. تو وہ، اور یہ بھی میں نا، آپ میری بہنوں کی طرح ہیں، میں آپ کے کریڈٹ کو، آپ کے کام کو، آپ کی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی شوخی باتیں کر رہا ہوں. میرے لیے یہ شوخی باتیں ہیں، اپنا آپ گنوانا، میرے پاس گاڑی تھی، میرے پاس یہ تھا، یہ میں نے زندگی میں کسی انٹرویو میں نہیں کہا. لیکن چونکہ آپ میرے سے کیا، جتنے بھی اداکار کام کر رہے ہیں نا، آپ سب سے بڑی فیمیل ہیں. آپ کا جو میں نے کام دیکھا ہے، آپ جو سٹرگل کر رہے ہیں اور انسانیت کا جو کام کر رہے ہیں، تو میں اس حوالے سے آپ کو یہ چیزیں سنا رہا ہوں کہ میرے فادر نے مجھے بڑی محبت سے رکھا، بڑی محبت سے رکھا. اور میں اس لیے کہتا ہوں میں ہیرو تھا تو زیرو ہو گیا ہوں. نہیں سارا، آپ نے اپنے فادر کے لیے دیکھے نا، ان کا نام روشن کیا ہے، پھر آپ نے ایکٹنگ کی. سارا کوئی ایسی بات زندگی کی جس کو آپ یاد کر کے کبھی رو پڑے ہوں اور آج بھی آپ کا دل دکھ جاتا ہو، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو؟ دیکھیں، جو رشتے ہیں نا دنیا میں، اس میں صرف 2 ہی رشتے ہیں جو بڑے قریب ہیں، جو بڑی محبت کرتے ہیں، جو واقعی آپ کی کیئر کرتے ہیں. وہ 2 ہی رشتے ہیں، ایک ماں کا اور ایک باپ کا. باقی بہن بھائی جو ہے نا وہ شریکہ ہے. تو میں تھیٹر کر رہا تھا، یہ قربتیں، یہ فاصلے. تو میرے ابا جو تھے وہ شیخ زاید ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اور ان کو کینسر تھا. میں تھیٹر کر رہا تھا، ڈرامے پہ جانا ہوتا تھا، سارا دن ابا کے پاس وہاں ہاسپٹل میں ہوتا تھا. تو شام جب ہوتی تھی تو میں تھیٹر جاتا تھا تو ان سے اجازت لیتا تھا. تو لاسٹ جو دن تھے وہ کومے میں چلے گئے تھے. تو میری عادت وہی تھی کہ میں اپنے ابا سے پوچھتا تھا کہ میں جاؤں. تو وہ کومے پہ تھے تو میں پوچھ رہا تھا اپنے ابا سے کہ میں کام پہ جاؤں. تو عجب گل میرے ساتھ تھے. تو میرے ابا نے، میری بھابھی تھی وہاں، اماں میری تھی، انہوں نے کہا وہ تو کومے میں ہیں تو تم کیوں پوچھ رہے ہو. لیکن اللہ جو مرضی کر سکتا ہے. وہ نا یوں ہاتھ تھا ان کا، اور میں نے کہا میں جاؤں ڈرامے پہ، تو انہوں نے ایسے کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے کومے میں بھی مجھے اجازت دی. میں تھیٹر گیا.
تو میں نے ڈرامے پہ جانا تھا تو میں پھر تھیٹر چلا گیا. تو جب میں تھیٹر پہنچا تو ڈرامہ چل رہا تھا، میں کام کر رہا تھا، لوگوں کو اسی طرح ہنسا بھی رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا. اور یہ نہیں کہ میرے جیسے کئی ایسے سینئر اداکار ہیں جنہوں نے گھر میت چھوڑ کے وہ تھیٹر کرنے آئے ہیں. تو مجھے اس ڈرامے میں ابھی ہم انٹرول کے پاس تھے تو میری مسز آئیں اور انہوں نے بتایا. تو ظاہر ہے باپ اور جس نے اتنی محبت کی ہو، جس نے یعنی کہ ابھی میں باپ ہوں تو مجھے یہ فیلنگ آتی ہے، اس وقت نہیں ہوگی لیکن اب فیلنگ آتی ہے کہ کیا چیز ہوتا ہے یہ ماں باپ. ہو سکتا ہے میرے باپ نے اپنے لیے کچھ نہ لیا ہو لیکن ہم سب بھائیوں کو انہوں نے بہت اچھا پڑھایا بھی اور پہناوا بھی بہت اچھا. تو وہ دنیا سے چلے گئے. تو یہ ایک واقعہ ہے جو کہ میرے جب بھی آتا ہے میرے سامنے یا میں بیان کرتا ہوں تو بڑی مشکل ہوتی ہے مجھے بیان کرتے ہوئے اور دل دکھتا ہے. لیکن میں پھر یہاں اپنے افضال صاحب کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے اسی وقت ڈرامہ بند کر دیا تھا اور لوگوں کو کہا تھا کہ آپ اپنی ٹکٹ کل پہ کنورٹ کرا لیں اور اگر کسی نے ٹکٹ واپس کر کے پیسے لینے ہیں تو وہ پیسے بھی لے لے. حالانکہ ہم نے آدھا ڈرامہ دکھا دیا تھا، 2 ایکٹ دکھا دیے تھے، صرف 1 ایکٹ رہتا تھا. تو یہ بھی میرا مطلب ہے میرے لیے مجھے اگر استاد ملا تو وہ بھی بڑا باکمال ملا. اور آگے میری جو آڈینس ہے، مجھے جو چاہتی ہے، مجھے جو پسند کرتی ہے، مجھے بڑا فخر ہے کہ وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ پتہ ہے، کیونکہ وہ ایک شو تھا، پیک شو، 650-700 بندے کا شو تھا. اور میرے والد کے جنازے پہ بھی ان تماشا جو ڈرامہ دیکھنے والے لوگ تھے وہ ان میں سے میرے باپ کے جنازے پہ بھی لوگ آئے تماثیل سے ایڈریس پوچھ کے. اور پھر میرے باپ کی جو کل تھے اس پہ مجھے یعنی کہ تعداد ہی نہیں یاد کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے 6 قرآن پاک میں نے پڑھے ہیں آپ کے باپ کے لیے، کوئی کہہ رہا ہے 2 پڑھے ہیں، کوئی کہتا ہے 3 پڑھے ہیں. تو یہ زندگی تو یہی ہے، بس ایسے گزری ہے میری زندگی، کیا کہیں. سر آپ کے دور میں ڈرامے اور آج کا تھیٹر کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ ایک بڑی وہ کیا کہتے ہیں رلانے کے بعد آپ نے ایک غصہ دلانے والا کویسچن کر دیا. آپ یقین کریں کہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ جو آج کا تھیٹر ہے ایسے ہی ہے جیسے میرے گھر میں کسی نے قبضہ کر لیا ہے. مجھے اتنا غصہ آتا ہے. یہ جو آج کے بچے ہیں، میں ان کو کیا کہوں کہ یہ اپنے گندی باتیں کرتے ہیں، ماں بہن کی باتیں. میں یہ نہیں کہتا میں بہت اچھا ہوں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں نے وہ بات ضرور کی ہوگی جو کوئی بھی بندہ اپنی ماں بہن کے سامنے کر سکتا ہے. جو میں اپنی ماں بہن کے سامنے کر سکتا ہوں وہ میں نے بات ضرور کی ہوگی. لیکن اس قدر اوپن، اس قدر واہیاتی، اس قدر فحاشی میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا. یہ اپنے لوگوں سے، میرے جو اداکار میرے کولیگ ہیں، جونیئر ہی ہیں سارے میرے سے، میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ کریں گے. اچھا ان میں اچھے اداکار بھی ہیں، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، بہت اچھے اداکار بھی ہیں. لیکن چونکہ ہمارا جو پروڈیوسر ہے وہ گندا کام کرنے والے اور گندی ڈانس کرنے والی لڑکی کو پیسے بھی زیادہ دیتا ہے اور اگلے ڈرامے میں بھی رکھتا ہے. تو وہ جو بیچارے نہیں کرتے
ان کو زبردستی یہ کرنا پڑتا ہے اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، لیکن میں نہیں کرتا. میں نے ابھی ریسنٹلی 2 ڈرامے چھوڑے ہیں. مجھے 2 ڈراموں کی آفر ہوئی ہے تو میں نے نہیں کیے ڈیو ٹو ولگرٹی کہ نہیں بھی میں نہیں کر سکتا. تو بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ آئی ہے پنجاب گورنمنٹ، جس میں سی ایم صاحب محسن نقوی صاحب. سر انہوں نے ریسنٹلی آپ کو بلایا ہے؟ جی میں وہی بتانے لگا ہوں کہ محسن نقوی صاحب اور کلچر منسٹر ہیں ہمارے، انفارمیشن منسٹر جناب عامر میر صاحب، اس کے بعد علی نواز صاحب ینگ ہمارے کلچر سیکٹری ہیں. ان لوگوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ انہوں نے تھیٹرز کو بند کیا اور ولگیرٹی کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، اور الحمدللہ میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں، مجھے چنا گیا، اور میں اس بات پہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں میری کوئی سفارش نہیں ہے. مجھے خود نہیں پتہ، میں آج دن تک خود تلاش کرتا ہوں کہ وہ کون شخص ہیں جنہوں نے میرا نام دیا ہے. میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے؟ ہاں، مجھے یہ یقین ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے میرٹ پہ فیصلہ کیا اور میرٹ پہ مجھے لے کے آئے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اداکاروں کی ویلفیئر کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، تھیٹر کی اچھائی کے لیے ضرور کام کروں گا. میں کسی ایسے کام کا حصہ نہیں بنوں گا جو تھیٹر کی فلاح کا نہ ہو. تھیٹر کی تباہی کے کام میں نہیں آؤں گا. اس کی فلاح کے لیے، اس کے تھیٹر کو اچھا کرنے کے لیے میرے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہیں، کیونکہ میں نے زندگی گزاری، اور پھر میں کچھ عرصہ باہر انگلینڈ میں رہ کے کچھ پڑھ کے بھی آیا ہوں، کچھ سیکھ کے بھی آیا ہوں. تو میں اس لیے تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں کانفیڈنس سے یہ بات کر رہا ہوں. سر جو اسٹیج ڈرامے پہ آتی ہیں، ڈانسریں ہوتی ہیں ہماری، آپ کیا نام دیں گے کہ مجبوری کی وجہ سے وہ آتی ہیں؟ مجبوری میں کوئی اور کام نہیں ہم کر سکتے؟ ہم سلائی سیکھ سکتے ہیں، ہم فیشن ڈیزائننگ کا کورس سیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ہم اسکل سیکھ کے باپردہ ہو کے ہم روزگار اپنا چلا سکتے ہیں. کیا اس کے لیے اسٹیج پہ آ کے ڈانس کرنا ضروری ہوتا ہے؟ سوری ٹو سے یہ کوشچن میں نے پوچھا ہے. بالکل دیکھیں، اس کا تو اگر کہیں نا کہ مثال تو وہ آپ ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کس کٹھن راستے سے چلتی ہوئیں، آپ نے تو نہیں کوئی ایسا سٹیپ لیا، آپ نے اچھا سٹیپ لیا، اور ہماری بچیوں کو آپ سلائی سکھاتی ہیں، اور آپ یوٹیوب پہ اپنے آپ کو آپ نے پریزنٹ کیا ہوا ہے. تو اب مجھے پتہ چلا کہ جو بھی پیسے آپ کو ملتے ہیں آپ یہیں فلاحی کاموں میں لگاتی ہیں. تو کر سکتا ہے بندہ، ضروری نہیں کہ تھیٹر جائے، تھیٹر سے ہی کمائے. راستے ہیں، اور جب بندہ جو راستہ چوز کرتا ہے، 2 راستے ہیں نا بتائے گئے ہیں کہ ایک نیکی کا ہے، ایک بدی کا ہے. اب آپ نے یہاں چلنا ہے تو یہاں بھی آپ کو فیور ملے گی، یہاں اللہ کی فیور ملے گی نیکی کے راستے میں. بدی کے راستے پہ چلیں گے فیور ملے گی لیکن شیطان کی، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے. تو وہ یہ ہے کہ جتنی بھی لڑکیاں آتی ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں. شارٹ کٹ جو ہے نا ہماری زندگی میں ہر بندے کا نا ایم بن چکا ہے، شارٹ کٹ کے ذریعے کچھ نہ کچھ کماؤں. تو میری کولیگ ہیں، میں ان کی برائی تو نہیں کروں گا، میں حصہ ہوں ان کا، لیکن آپ یقین کریں، آپ ان کی سٹوری سنیں گی نا تو میں بھی آپ سے بھی دردناک سٹوری ان کی ہو. میسج کیا ہے سر آپ کے پاس؟ میسج یہی ہے کہ آپ اگر آپ ہمت کریں، طاقت کریں. دیکھیں، اچھے راستے کے لیے مشکلیں ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ ہمت کریں، حوصلہ پکڑیں، اور اپنے اندر کانفیڈنس لا کے ہر طرح کی اچھائی کی طرف جائیں، ہر طرح کی. آپ یقین کریں، میں اپنے ویورز کو بھی اور آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میرے پہ اٹیمپٹ ہوئی ہے، مجھے مارا گیا ہے. میں 3-4 دن ہاسپٹل رہا ہوں. آج سے کچھ عرصہ پہلے، 8-10 سال 12 سال پہلے کی بات ہے. پھر میں پاکستان سے چلا گیا تھا، میں جا کے انگلینڈ رہا ہوں، ٹھیک ہے.
وہاں میں نے 4-5 سال گزارے ہیں انگلینڈ میں. وہاں میں نے مزدوری بھی کی ہے, سب کچھ کیا ہے. 4-5 سال کے بعد میں یہاں آیا ہوں. تو وہ بھی اسی چیز کا حصہ تھا کہ میں اچھا کام کرنا چاہتا تھا, میں اچھے کام کے لیے تھا. اور اب میں نے, اس وقت میرے بچے چھوٹے تھے, اس وقت مجھے میری زندگی کی ضرورت تھی. لیکن اب مجھے کوئی مار بھی دے نا تو میں تھیٹر کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہوں, پہلی بات. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اچھائی کی طرف جائیں, اچھا سوچیں, اچھی سوچ رکھیں, انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. تھینک یو سو مچ. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کی اس سٹوری سے آپ کو بہت سارا یعنی کہ پیار تو ملا ہی ہوگا ان کی باتوں سے, اور موٹیویشن ضرور ملی ہوگی. 2 ہی راستے ہیں, ڈپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے. اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات اور دماغ دیا ہے, اب آپ نے چننا ہے. شارٹ کٹ راستہ, نیگیٹیوٹی چند دن کے لیے آتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. شارٹ کٹ راستہ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. آگے پھر سارے بیریئر ہی بیریئر ہوتے ہیں. لیکن ایک سیدھا جو لمبا راستہ ہے اس کو اگر آپ اپنائیں گے تو پھر منزل کا تعین نہ کریں, صرف راستے کے اوپر چلیں, منزل خود بخود مل جائے گی.